بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ درس نمبر 38 سے 38 مشکوٰۃ شریف سے اور تقدیر پر ایمان کے متعلق چیپٹر شروع ہے۔ باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ آپ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں والقدر خیرہ و شرہ، میں ایمان لایا اس کی اچھی اور بری تقدیر پر۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے تو بہت گہرائی میں جا کر گفتگو کی ہے۔ میں خلاصہ یوں عرض کروں کہ جو کچھ ہو چکا اور جو ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہوگا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بننے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے، بس یہی تقدیر ہے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہر بات پہ یہی یقین رکھنا ہے کہ یہ رب کی طرف سے لکھا ہوا تھا، ہو گیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بندہ بیٹھ جائے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی ہوگا۔ اصل میں یہ لکھا اس طرح گیا ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا رب نے وہ لکھ دیا۔ ایسا نہیں کہ جو رب نے لکھا ہے وہ کرنا ہے، نہیں، جو کرنا تھا، جو ہونا تھا، رب نے وہ لکھ دیا ہے۔ زمانے ماضی میں مسلمانوں میں سے کئی فرقے الگ ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ گمراہ فرقوں کے متعلق اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ ہر دور میں نئے نئے نام سے پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں آج بھی غور و فکر کر رہا تھا کہ ماضی میں جو گمراہ فرقے تھے وہ کسی اور چیز پہ گفتگو کرتے رہتے تھے، پھر رفتہ رفتہ کسی اور چیز پہ گفتگو ہونے لگی، پھر رفتہ رفتہ کوئی نیا مسئلہ چھیڑ دیا، ہر دور میں ایک نیا گروہ پیدا ہوتا رہا اور نئے نئے مسائل پہ گفتگو کرتا رہا۔ اس زمانے میں چونکہ اسلام ابھی زمانہ قریب کا تھا تو ایسی باتوں پہ تو گفتگو ہو نہیں سکتی تھی جو مسلمانوں میں رائج تھی، تو اس وقت وہ اس طرح کی باتوں پہ گفتگو کرتے تھے، ایمان تقدیر کے متعلق گفتگو۔ تو ایک فرقہ ایسا تھا جس کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے انسان اس کے کرنے پر مجبور ہے، انسان اس کے کرنے پر مجبور ہے، لہٰذا جب انسان ہر عمل کرنے پر مجبور ہے تو وہ کسی بھی اپنے عمل کا جواب دے نہیں، وہ تو مجبور ہے کر رہے ہیں۔ اس فرقے کو جبریہ کہتے تھے، جبریہ فرقہ جو اہل سنت سے کٹ کے الگ ہوا۔ اچھا، ایسے فرقے جتنے بھی پیدا ہوئے نئے نئے نام سے پیدا ہوتے رہے، مٹتے رہے، ختم ہوتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت کو اس وقت بھی باقی رکھا تھا، آج بھی باقی ہے الحمدللہ، اسی اہل سنت کے نام سے۔ جب فرقے بننے شروع ہوئے نا تو اہل حق نے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھا، وہ اس وقت سے آج تک باقی نام بدلتے رہے ہیں لوگوں کے۔ جو فرقے اہل سنت سے الگ ہوئے نا ان کے نئے نئے نام پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن اہل سنت ہمیشہ اہل سنت ہی رہے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کبھی بھی اپنا نام نہیں بدلا، نہ انہیں نام بدلنے کی ضرورت پیش آئی، انہیں ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ تو اس وقت جو لوگ تھے یہ تقدیر پہ گفتگو کرتے تھے۔ ایک فرقہ ایسا تھا جو انسان کو مجبور ہے، ماض سمجھتا تھا کہ تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور ہے، اپنے سارے کام اس وجہ سے کرتے ہیں، اس لیے اس کے کسی بھی عمل کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس فرقے کو جبریہ کہتے تھے۔ ایک فرقہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ انسان اپنے ہر کام میں مالک اور مختار ہے، ہر کام میں مالک اور مختار ہے، وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اسے ہر کام کا جواب دینا ہوگا، چاہے اس نے خوشی کے ساتھ کیا ہو یا مجبوری میں کیا ہو، ہر بات کا جواب دینا ہے۔ اس فرقے کو فرقہ قدریہ کہتے تھے، فرقہ قدریہ۔ یہ دونوں فرقے مر کھپ گئے۔ اسی طرح معتزلہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، وہ بھی مر کھپ گیا، لیکن ان کی باقیات موجود ہیں، چونکہ کتابوں میں ان کے لکھے ہوئے عقائد اور نظریات کچھ چیزیں موجود ہیں، تو وہ لوگ پڑھتے ہوئے فرق نہیں کر پاتے کہ یہ اصل میں عقیدہ اور نظریہ ہے کس کا، تو ان کے نقش قدم پہ چل کے آج بھی نئے نئے فرقے پیدا ہو جاتے ہیں۔ درمیانی رستہ جو تھا وہ اہل سنت کے عقیدہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ، یہ اہل سنت کے عقائد والے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان نہ مطلقاً مجبور ہے اور نہ ہی مالک و مختار ہے، بلکہ انسان اپنے بعض کاموں میں مالک اور مختار ہے اور بعض کاموں میں وہ مجبور ہے۔ جن کاموں میں مالک و مختار ہے ان کاموں کو اس کو حساب و جواب دینا ہوگا، اور جو کام وہ مجبوری کی وجہ سے کرتا ہے اس پہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سبحان، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں رب نے خود نہیں اجازت عطا فرمائی کہ کوئی کلمہ کفر بک دے، تو رب نے فرمایا دل اس کا ایمان پر جمع ہوا ہو
तो कोई हरज नहीं, उससे पूछ गए थे। मजबूरी में काफरों ने उसको गलवा दिया, अब वो मजबूर है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने खूबसूरत मिसाल इरशाद फरमाई थी कि इंसान कितना मजबूर है और कितना मुख्तार है। किसी ने आपसे पूछा था कि जब इंसान अपने काम में कितना मुख्तार है और कितना मजबूर है, उसने पूछा कि इंसान मजबूर है या मुख्तार। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया अपना पाँव खड़ा कर लो। उसने वहीं खड़े खड़े पाँव उठा लिया। आपने फरमाया अब वो पाँव नीचे नहीं रखना, दूसरा भी उठा लो। उसने कहा मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, दूसरा उठाया तो गिर जाऊंगा। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया बस यही इंसान की मिसाल है, इतना ही वो मजबूर है और इतना ही मालिक व मुख्तार है। मुतलकन इंसान मजबूर भी नहीं, मुतलकन मालिक व मुख्तार भी नहीं। कुछ चीजें इंसान के बस से बाहर हैं, वो रब के इख्तियार में, बंदा वहां कुछ नहीं कर सकता। और कुछ चीजें इंसान के अपने दस्ते कुदरत में रब ने दी हैं, वो इंसान करता है। तकदीर की अकसाम बुजुर्गान दीन ने बयान फरमाई है। हदीस शरीफ आपने भी सुनी होगी और सुनते रहते होंगे कि दुआ तकदीर को टाल देती है, दुआ तकदीर को टाल देती है। तो इस नुक्ता नज़र, इसके पेश नज़र उलमाए किराम ने फरमाया तकदीर तीन किस्म की होती है। एक होती है मुबरम, जो अल्लाह के इल्म में है, वो किसी को पता नहीं है, वो नहीं बदलती। दूसरी है मुशाबे मुबरम, फरमाते हैं ये अल्लाह के खास महबूब बंदे औलियाए किराम जब दुआ करते हैं तो उनकी दुआ से टल जाती है। और तीसरी है तकदीर मुअल्लक, और फरमाया हदीस में इसी का जिक्र है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुआ तकदीर को टाल देती है। ये तकदीर मुअल्लक की बात है कि आम नेक मुसलमान भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह तकदीर बदल देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह जूं जूं आगे चलते रहेंगे इंशाअल्लाह मजीद कुछ चीज़ें अर्ज करनी हुई तो कर दूंगा। इस बाब की पहली हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह तआला रिवायत नकल करते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कतबल्लाहु मक़ादीर अल खलाइक, अल्लाह ताला ने मखलूक की तकदीर लिख दी थी कब, क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द बिख़म्सीन अल्फ़ सनतिन, जमीन और आसमान के 50,000 साल पैदा करने से पहले। अल्लाह, जमीन और आसमान के पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तकदीर लिख दी कि क्या होगा, कब होगा, कितना होगा, कैसे होगा, क़यामत तक जो होने वाला है वो सब रब ने लिख दिया। यही तकदीर है बस। अब हमारा काम ये है, ड्यूटी ये है कि हमने शरीयत के हुक्म के मुताबिक अमल करना है। शरीयत हमें हुक्म देती है कि मेहनत मजदूरी करो, कमाओ, लिहाजा हमने मेहनत मजदूरी करनी है, कमाना है। अब ऐसा नहीं करना कि अल्लाह ने तो लिखा हुआ है तकदीर में, जो रिज़्क उसने लिखा है वो तो मिल के रहेगा, तो मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की। तो हमें क्या पता कि तकदीर में उसने कितना रिज़्क लिखा है, कब लिखा है, कैसे लिखा है, पता है? हमें तो पता ही नहीं। हम शरीयत की हुक्म की पाबंदी करेंगे कि शरीयत ने कहा है कि मेहनत मजदूरी करो, कमा के खाओ, लिहाजा हम कमाने के लिए उठेंगे। तकदीर पर भरोसा करके बैठना नहीं, तकदीर पर ईमान रखना है। यही बात हजरत अली रदी अल्लाह तआला से किसी ने पूछी थी कि जब सब कुछ तकदीर में लिखा है तो ये हम दौड़ धूप में क्यों लगे हुए हैं, इतनी मेहनत मुशक्कत क्यों करते हैं, मिलेगा वही जो तकदीर में लिखा है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला ने फरमाया ये दौड़ धूप इसलिए करते हैं कि जो तकदीर में लिखा है वो मिल जाए। सुभान अल्लाह, इसलिए करते हैं। तकदीर पर ईमान का ये मतलब नहीं कि बंदा बैठ जाए हाथ, नहीं, ऐसा नहीं। शरीयत ने जो हुक्म दिया हमें उसकी पाबंदी करने का हुक्म है। काला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वकान अर्शुहु अलल माए, और फरमाया उसका अर्श उस वक्त पानी पर था। सुभान अल्लाह। पानी पर होने का ये मतलब नहीं जिस तरह कश्ती पानी के ऊपर होती है या हवाई जहाज पानी के ऊपर, नहीं, पानी अब भी जमीन के नीचे है, उस वक्त भी नीचे ही था, अर्श ऊपर था। सुभान अल्लाह। मतलब यह है कि उस वक्त अल्लाह के अर्श के नीचे सिर्फ पानी ही था। उस वक्त 50,000 साल पहले पता चला कि जमीन और आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले पानी मौजूद था। सुभान अल्लाह। पानी की पैदाइश रब ने पहले फरमाई। अल्लाह। बाकी ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो तकदीर 50,000 साल पहले कहाँ लिखी, तो उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कलम को हुक्म दिया, उसने लोहे महफूज पर लिखी। बुजुर्गान दीन ने फरमाया मिरकात शरीफ में
اس کی شرح مشکات شریف کی شرح مرکات، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، 300-400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھی ہے۔ یہ اللہ نے لوح محفوظ پر تقدیر لکھی کیوں؟ کیا رب بھول جاتا ہے؟ نہیں، رب کو یاد نہیں رہتا کہ اس کے مطابق اس نے وہ کام فرمایا؟ نہیں، اللہ اس سے پاک ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ پر اس لیے لکھی ہے تاکہ اس کے محبوب بندے دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے محبوب بندے دیکھیں۔ یہ بات ہماری عقل سے ورا ہے، لیکن اللہ والے ایسے بھی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں رب نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس وقت پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم بھول گئے، وہ نہیں بھولے۔ جن کی نظر عالم ارواح تک ہے تو لوح محفوظ ان کے لیے کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ رب نے اپنے محبوب بندوں کے لیے لکھوائی ہے، فرشتے وہاں لوح محفوظ سے دیکھتے ہیں، اس کے مطابق اپنے کام کاج کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں، اور کوئی بندے کی کوئی نیکی ان کو پسند آ گئی، کسی پہ دل آ گیا، لوح محفوظ پہ دیکھ کے رب سے دعا کر کے اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے اسی طرف تو اشارہ کیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہی لوح و قلم بھائی، انہی کو تو بات کی علامہ اقبال نے۔ رب کو ضرورت نہیں تھی، رب نے جو کچھ لکھا اپنے محبوب بندوں کو دکھانے کے لیے لکھا ہے۔ سبحان۔ لوح محفوظ کو قرآن کریم نے کتاب مبین فرمایا ہے۔ کتاب مبین، ایسی کتاب جو ظاہر کرنے والی ہے۔ تعجب کی بات ہے، ہم میں سے کوئی دیکھتے ہیں لوح محفوظ کو؟ وہ کیسا ظاہر کرتی ہے؟ بزرگان دین نے فرمایا ہم پہ نہیں، اولیاء اللہ پہ ظاہر کرتی ہے، اس لیے وہ کتاب مبین ہے۔ سبحان اللہ۔ چھپی ہی رہے کتاب مبین کیسی ہوگی؟ ظاہر کرے گی تو کتاب مبین کہلائے گی۔ سبحان اللہ۔ آخری حدیث آج کی سماعت فرما لیں۔ حدیث تھوڑی لمبی ہے، میں اپنی گفتگو کو کم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا آپس میں مناظرہ ہوا۔ کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اللہ جانے کتنے ہی نبی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور آدم علیہ السلام کے بعد گزرے، اللہ جانے کتنے گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد آئے، ان کا مناظرہ کہاں ہوا بھائی؟ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ سوچیں، غور کریں، میں ایک بات عرض کروں گا۔ فحج آدم و موسیٰ، تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مناظرے میں شکست دے دی۔ سبحان اللہ۔ مناظرہ کس بات پہ ہوا اور شکست کیسے دی، وہ پورا مناظرہ سماعت فرما لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا انت آدم الذی خلقک اللہ بیدہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ وہ آدم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی باقی انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ تو یہ وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہیں رب نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، اپنے خاص دست کرم سے پیدا فرمایا۔ یعنی آپ کی شان بلند ہے، عظیم ہے۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ نے اس نے اپنی روح پھونکی۔ اپنی روح سے مراد اللہ کی پیدا کی ہوئی روح، ورنہ اللہ روح سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اندر سے کوئی روح نکال کے آدم علیہ السلام میں ڈالی، نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی چیز سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روح پیدا فرمائی تھی وہ آدم علیہ السلام میں پھونکی، آپ میں روح پھونکی۔ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا۔ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اپنی جنت میں آپ کو ٹھہرایا، آپ کا مسکن جنت بنایا۔ ثُمَّ أَهْبَتَ النَّاسَ بِخَطِيَّتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، آدم علیہ السلام پھر آپ نے یہ کیا کہ آپ نے اپنی ایک لغزش کی وجہ سے لوگوں کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ یہ کام آپ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا فقال آدم علیہ السلام نے فرمایا انت موسیٰ، تم موسیٰ ہو نا، الذی اصطفاک اللہ برسالتہ بکلامہ،
وہ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے، نبوت کے لیے اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے چن لیا۔ آپ موسیٰ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا۔ واحد پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر کھڑے کھڑے رب سے بات کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام زمین پر کھڑے کھڑے رب سے بات کرتے تھے تو کلیم اللہ کہلائے، اور حضور علیہ السلام نے لا مقام پہ جا کر رب کا دیدار کر کے رب سے کلام کیا تو آپ حبیب اللہ کہلائے۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، حضور علیہ السلام حبیب اللہ ہے۔ تو فرمایا آپ کو بھی رب نے یہ مقام دیا ہے۔ وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تختیاں عطا فرمائی، اس میں ہر چیز کا علم تھا۔ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا علم اس میں موجود تھا۔ وہ تختیاں تورات کی تختیاں تھی، زبرجد کی تھی، جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے خاص کلام کرنے کے لیے اپنے قریب کیا، خصوصی قرب عطا فرمایا خاص کلام کے لیے۔ فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو آپ نے تورات میں لکھا ہوا پایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے لکھ دی تھی۔ اللہ نے آپ کو تورات دی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے کتنا عرصہ پہلے تورات لکھ دی۔ قَالَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بِأَرْبَعِينَ عَامًا، آپ کی پیدائش سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات کو لکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ لکھ دیا سے مراد تختیوں پر لکھنا ہوگا غالباً، کیونکہ لوح محفوظ پر جو تقدیر لکھے گی وہ تو 50,000 سال پہلے لکھے گی۔ اب یہ تختیوں میں لکھنا مراد ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے تختیوں پر لکھ دی۔ قال آدم، آدم علیہ السلام نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا، آپ نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا تھا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے اپنے رب کے حکم میں لغزش کھائی، فرما برداری میں لغزش کھائی، تو آدم علیہ السلام پھر سیدھے راستے سے اکھڑ گئے۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، یہ آپ نے تورات میں لکھا ہوا پایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں یہ بات تو لکھی ہوئی تھی۔ قالا، آدم علیہ السلام نے فرمایا افتلومنی علی ان عملت عملا کتبہ اللہ علی ان اعملہ قبل ان یخلقنی ب40 سنۃ، اے موسیٰ تم مجھ سے اس بات کے متعلق کیوں پوچھتے ہو جو رب کریم نے میری پیدائش سے بھی 40 سال پہلے لکھ دی کہ آدم نے یہ کام کرنا ہے، تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اے موسیٰ تم تو صاحب اسرار ہو، تمہیں رب کی حکمتیں پتہ ہیں، تم جانتے ہو کہ جنت سے زمین پر اتارنا رب کی حکمت تھی، اس میں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں یہ رب جانتا ہے، اور رب کے فضل سے جو رب نے آپ کو عطا فرمایا آپ بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود مجھ سے سوال کرتے ہیں جو بات میری پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی کہ ایسا ہونا ہے، پھر سوال کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ، حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مناظرے میں شکست دے دی۔ سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام چپ ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام تو اتنا عرصہ پہلے گزر گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے کے بعد آئے، یہ مناظرہ انہوں نے کب اور کہاں کیا؟ بزرگان دین نے لکھا کہ یا تو عالم ارواح میں کیا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زندہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی، یا تیسری بات جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اب بھی زندہ ہے، موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام نے شب معراج آپ سے ملاقات فرمائی، تو یہ پھر یا تو موسیٰ علیہ السلام کا وصال کے بعد آدم علیہ السلام سے مناظرہ ہوا ہوگا یا پہلے ہوا، لیکن حضور علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ان کا مناظرہ ہوا، اور حضور علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا انبیاء علیہ السلام زمانہ گزشتہ، ماضی، حال، مستقبل کے حالات و واقعات پر واقف ہوتے ہیں کہ لوح محفوظ رب نے لکھی ہی ان کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جی انبیاء علیہ السلام پر کما کوئی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چیپٹر میں اچھی خاصی کوئی 40-50 حدیث ہے، میں آج بھی دن میں پڑھ رہا تھا، رفتہ رفتہ انشاءاللہ میں چھان بین کر کے
کچھ کچھ حدیث آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو سمجھوں گا کہ آپ تک پہنچانی بہت زیادہ اہم ہے، ضروری ہے، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ پورا چیپٹر پڑھتے پڑھتے ہمارے کوئی 5-6 مہینے اس میں نہ گزر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جی دین کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔